گزشتہ ویڈیوز میں ہم بتا چکے ہیں کہ کیسے بھارت نے جوناگڑھ، جودھپور اور حیدرآباد میں اپنا فوجی تسلط قائم کیا، لیکن وہ ریاست جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، یعنی کہ کشمیر۔ اس ویڈیو میں ہم کشمیر پر بھارتی قبضے کے بارے میں بتائیں گے۔ اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں محمد عثمان مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائس آف ورلڈ۔ کشمیر کی ریاست غیر منقسم ہندوستان کی آخری متنازعہ خود مختار ریاست تھی، جس کا مسئلہ ابھی تک حل طلب ہے اور اس وقت بھی حل طلب تھا۔ یہاں کا حکمران ایک ہندو راجہ تھا جس کا نام مہاراجہ ہری سنگھ تھا، جو یہاں 78% مسلمان اکثریت پر حکومت کرتا تھا۔ پہل مہاراجہ خود مختاری کا قائل تھا، یعنی کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے کسی کے ساتھ بھی شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر انڈیا کے پہلے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن نے اگست 1947 کے وسط میں ہری سنگھ کو بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ اتحاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت کشمیر پر دو بڑی سیاسی جماعتوں کی اجارہ داری تھی۔ ان جماعتوں کے نام مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس تھے۔ مسلم کانفرنس نامی جماعت پاکستان میں شمولیت کی حامی تھی، جبکہ نیشنل کانفرنس جماعت سیکولر نظریے کی حامی تھی، جو کہ مقامی خود مختاری کی شرط پر بھارت سے وابستگی کی خواہش مند تھی۔ اسی مختصر عرصے میں مہاراجہ ہری سنگھ نے بیرونی مداخلت سے بچنے کے لیے پاکستان اور بھارت یعنی دونوں ملکوں سے معاہدے کی کوشش کی۔ پاکستان اس سے متفق ہو گیا، لیکن بھارت نے انکار کر دیا۔ مقامی مسلمانوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے احتجاج کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے اگست 1947 میں بڑے پیمانے پر جلسے جلوسوں کا اہتمام کیا۔ ہندو فوجیوں نے ہجوم پر فائرنگ شروع کر دی، جس سے کئی سو لوگ مارے گئے۔ اس کارروائی نے اس علاقے میں بغاوت کو جنم دیا جس خطے نے آزاد کشمیر ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اسی بغاوت سے مسلمان گوریلوں نے مہاراجہ کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 23 اکتوبر 1947 کو صوبہ سرحد یعنی موجودہ KPK سے تقریباً 5000 پٹھان قبائلی، جن میں افریدی، وزیری اور محسود قبیلے کے لوگ شامل تھے، پاکستان کی فوجی گاڑیوں پر سرحد پار کر کے کشمیر میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ سری نگر وادی تک جا پہنچے۔ یہ علاقہ کشمیریت کا مرکزی مقام تھا، جہاں کشمیری مسلمانوں کی شناخت، روایات اور اقدار کی بہت سی نشانیاں موجود تھیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مہاراجہ جموں بھاگ گیا اور کشمیری وزیر اعظم نے بیرونی حملے روکنے کے لیے بھارت سے فوجیں بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔ انڈین وزیر اعظم نہرو نے کشمیر کے بھارت سے الحاق کی شرط پر رضامندی ظاہر کر دی۔ بعض رائے کے مطابق ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کو علاقے کے مستقبل کے حوالے سے ایک ریفرنڈم کروانے پر رضامند کر لیا تھا۔ 26 اکتوبر کو مہاراجہ نے بھارت سے الحاق کا فیصلہ کیا اور اگلے دن بھارت نے اپنی فضائیہ کے ذریعے سری نگر میں فوجی اتار دیے، جہاں ان کے پٹھان قبائلیوں سے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ بھارتی فوجیوں کی جانب سے کشمیر پر حملے اور قبضے کو پاکستان نے بیرونی مداخلت سے تعبیر کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو جنگ بندی کے لیے دعوت دی تاکہ کشمیر میں ریفرنڈم کیا جا سکے۔ اس ریفرنڈم کا فیصلہ ریاست کے الحاق کا فیصلہ کرے گا۔ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہونے کی بنا پر ایسے کسی ریفرنڈم کا فیصلہ پاکستان کے حق میں متوقع تھا۔ اسی دوران بھارت کی فوج کی جانب سے ایک بڑی کارروائی نے پٹھان قبائلیوں کو پاکستانی سرحد تک پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے جواب میں مئی 1948 میں پاکستان نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دیں اور یوں بھارت سے ایک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دو ممالک جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، وہ آپس میں بھڑ پڑے۔ اگست 1948 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 4 رہنما اصولوں کے تناظر میں فوجی جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا، جن میں پاکستانی فوجوں کی واپسی، مسلح قبائلیوں کی واپسی، اقوام متحدہ کی زیر نگرانی میں ایک عبوری حکومت کا قیام اور مسلح قبائلیوں سمیت پاکستانی فوجوں کی واپسی کے ساتھ زیادہ تر بھارتی فوجیوں کی واپسی شامل تھی۔ اس کے علاوہ معاہدے کی شرط طے ہونے کے بعد اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ایک ریفرنڈم کے انعقاد کا بھی فیصلہ ہوا۔ پاکستان اور بھارت ان شرائط پر متفق ہو گئے، مگر 1 جنوری 1949 تک اس قرارداد پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ جنگ بندی کا آغاز جولائی 1949 سے ہوا۔ جنگ بندی لائن مشرق سے مغرب اور پھر جنوب کی جانب سفر کرتی ہے۔ سری نگر کی وادی جموں کشمیر کے علاقوں پر مشتمل ہے اور بھارتی یونین میں شامل ایک ریاست ہے۔ پاکستان اس علاقے کو بھارتی مقبوضہ کشمیر کا نام دیتا ہے۔ جنگ بندی لائن کے شمال میں گلگت اور بلتستان کا قدیم خطہ واقع ہے، جو کہ اب شمالی علاقہ جات کہلاتا ہے، جو کہ براہ راست پاکستان کی وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہے۔ اس دور سے لے کر اب تک پاکستان عالمی سطح پر ہر فورم میں مسئلہ کشمیر کو اٹھا رہا ہے
مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر رہا ہے، مگر دنیا پھر بھی کشمیر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں اور نہ ہی کوئی دلچسپی لے رہی ہیں۔ اسی کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن اس کا مسئلہ ابھی تک بھی حل طلب ہے۔ کشمیریوں پر آئے دن ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں اور ان کو ان کے حق کے خود ارادیت سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کشمیری اپنے حق خود ارادیت کو حاصل کر لیں گے یا ابھی اور بھی وقت درکار ہوگا؟ اور کیا کشمیر آزاد بھی ہو پائے گا یا انڈیا کے زیر تسلط ہی رہے گا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل دی وائس آف ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔